بسم اللہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وبارک وسلم وصحبہ اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، عید الفطر کے بعد یہ ہمارا پہلا ویڈیو کانٹیکٹ ہے۔ آپ سب لوگوں کو جہاں جہاں ہیں بہت بہت عید مبارک، بہت ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اور آج کی بہت اسپیشل ویڈیو ہے۔ میں آج آپ لوگوں کو عید کا گفٹ کہہ لیں یا عید کی اس خوشی میں نے بہت سوچا کہ میں اسٹارٹ کون سی ویڈیو سے لوں، تو میں نے یوٹیوب پر جو بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، تو ظاہر ہے انسان ہیں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، تو بہت ساری دنیاوی ایشوز بھی سب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بیماری، صحت، پریشانی، اولاد، گھر، جاب، مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی الحمدللہ کہ اس کو کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان صبر کر سکتا ہے، شکر اس کو ہر لمحہ ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حاجت کی ضرورت رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی رکھتے ہیں۔ تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ بے تحاشا ویڈیوز ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں، آپ وہ وظیفہ کر لیں۔ یقیناً ان سب کی اپنی ویلیڈیٹی ہے، اپنی اوتھینٹکسٹی ہے کہ بہت سارے وظائف کی، اور راتوں رات یہ معاملہ حل ہو جائے گا، وہ معاملہ حل ہو جائے گا، تو بے شک ان سب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ تو اب میں نے بھی آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ضرور آپ کو سرچ کر کے، دیکھ کے، معلوم کر کے وہ تمام چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن جو میرا سورس ہوگا وہ قرآن اور سنت ہوگا، اوتھینٹک۔ اس پہ میں ریسرچ کروں گی، دیکھوں گی۔ تو میں 2-3 دن سے میں نے ٹاپک تو سوچ لیا تھا کہ میرا ٹاپک بھی یہی ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ لوگ اپنی ہر حاجت، اپنی ضرورت، جو بھی ضرورت ہو، جو بھی خدا نخواستہ پرابلم ہو، پریشانی ہو، مسئلہ ہو، تو وہ آپ لوگوں کا حل ہو جائے۔ تو آج ایک اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ غور سے سنیے گا، دیکھیے گا کہ میں آپ کو بالکل قرآن اور حدیث سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے آپ کو وہ عمل اور وہ آیات بتانے والی ہوں، سمجھانے اپنے طور پر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور سمجھاؤں گی کہ جس پہ عمل کر کے آپ اپنی ہر پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ 100% آپ نجات پا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے کہا ہے تو ان پہ تو ہم خدا نہ خواستہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ تو بس تیار ہو جائیں، بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں، وما اصابک من مصیبت، آگے پوری آیت ہے جس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے جس کا ٹرانسلیشن اردو میں، کہ تم تک جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مقصد، اگر ہم کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، دنیاوی طور پر، تو ہمیں ضرور سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے عمل میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ کیا ہم نماز پوری نہیں ادا کر رہے ہیں، ہم تلاوت صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں، اس پر مطلب قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم سے حقوق العباد، والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور اس کو ہم آگے اپلائی کر سکتے ہیں، تو ہم سے کہیں کمی اور کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اگر کہیں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہوگی، پھر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی تعویذ استعمال کریں، کوئی بھی بڑے سے بڑا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھیں، تبت کے پہاڑ پہ جا کر پڑھیں، وہ پورا نہیں ہونے والا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی ذات کس کی ہے بتائیں؟ اللہ کی، قادر مطلق کی۔ واحد ذات کس کی ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا کلام کون سا ہے؟ قرآن پاک۔
اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے اللہ نے کہا کہ میں وہ اس کی آخری دم تک اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو اب ہم قرآن کریم سے ہی دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو پرابلم آتی ہے وہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں تھے تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پاک ہے تیری ذات، اس کا مفہوم ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی غلط۔ اور قرآن پاک کی بھی آیات میں ہے کہ جو چیز بھی غلط ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے ساتھ برا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں اور ہم لوگ کوئی کام نہ کریں، ہم چاہیں کہ ہمارے سارے کام ہو جائیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں کسی کی دنیا میں حق تلفی نہیں کرنی ہوگی، ہم کو بس اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات دیے ہیں ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو چلیں اب میں آپ کو ایسا 40 دن کا عمل بتاتی ہوں کہ جس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، پورے یقین کے ساتھ رب کو واحد مان کر اور اس کو پورا ہر شے پہ قادر مان کر آپ نے 40 دن یہ عمل کر لیا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 40 دن عمل بہت آسان ہے، 5 منٹ صبح 5 منٹ شام، فجر کی نماز ظاہر ہے پابندی سے پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے صبح و شام اللہ کا ذکر بیان کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو جب آپ ذکر کر لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پسند ہے، اللہ نے کہہ دیا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہ کام تو کرنے ہیں نا جو اللہ نے کہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسا وقت ہوتا تھا تو آپ اپنے ہاتھ پورے اوپر کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یعنی گڑ گڑا کے اللہ کو مالک جان کر۔ چلیں اب دعا سن لیں آپ۔ دعا یہ ہے، 40 دن کا عمل ہے یہ، کہ اے اللہ تعالیٰ آج کا دن میں جو عمل کروں گا، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، نماز، قرآن، زکوٰۃ، یا جو بھی اللہ نے ہم سے کہے ہیں اللہ کی عبادات ہیں وہ ہوں، یا حقوق العباد ہوں۔ حقوق العباد میں سب کچھ آ جاتا ہے، گھر کے کام، جاب، بچوں کو سنبھالنا، تربیت، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، کس طرح رہنا ہے، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر کس طرح کنٹرول کرنا ہے، ہم آفس جا رہے ہیں تو ہمیں کن کن چیزوں کو اگنور کرنا ہے، مطلب ایک اچھا مسلمان بن کے۔ تو دعا کیا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آج کے دن ہر کام تیری رضا کے مطابق کروں گا، وہ چاہے حقوق اللہ ہوں گے یا وہ حقوق العباد ہوں گے۔ اوکے، دل سے دعا کرنی ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ اب جب انسان تو بہت کمزور ہے، انسان میں تو اتنی طاقت و توانائی نہیں ہے، انسان تو نفس کا مارا ہوا ہے، تھوڑی دور چلے گا تو اس کو نفس اکسائے گا، شیطان اکسائے گا، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کی تو بات ہے، کل سے تم اس پر عمل کر لے گا، لیکن نہیں، 40 دن۔ اب اس دعا کے ساتھ آپ کو ایک اور دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، میں نے آپ سے دعا کی ہے کہ میرا آج کا دن ہر کام آپ کی رضا کے مطابق ہو، میرا اٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرے تعلقات، جتنے میرے مطلب رشتے ہیں ان سے، میری جاب، میرا بزنس، سب کچھ آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ پر انسان تو کمزور ہے۔ اب دوسری دعا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے یہ عہد کر لیا ہے، پر اس کو پورا کرنے میں آپ کا محتاج ہوں، یا میں آپ کی محتاج ہوں۔ اب آپ نے ایک دعا اور کر لی ایک لائن کی کہ اللہ تعالیٰ
آپ میری مدد کریں، آپ میرے حامی و ناصر ہوں، آپ مجھے طاقت دیں، آپ مجھے توانائی دیں کہ جو میں نے آج آپ سے دعا کی ہے فجر کے وقت، کہ آج کا دن میں ہر کام آپ کی رضا کے مطابق کروں گا۔ ایک دعا اور کہ اللہ مجھے اس عہد پر پورا اترنے کی آسانی عطا فرما۔ ہو گئی دعا؟ اب جناب پورے دن آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق کام کریں، ہر کام اللہ کی رضا کے مطابق کریں۔ آپ کو اپنی حاجت بھی تو چاہیے نا۔ اب رات آپ نے اللہ کے مطابق اپنا پورا دن گزار لیا، اب مجھے ایکسٹرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نماز وقت پہ پڑھیں، آپ والدین سے اچھا سلوک کریں، اب تو آپ کو کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب رات کو سوتے وقت پھر 5 منٹ آپ ریپیٹ کریں اپنے دن میں کہ صبح سے لے کر رات تک آپ نے کیا کیا کام کیے۔ اگر آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی کام غلط کیا تو آپ فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت صلاۃ توبہ کریں، پڑھیں نفل کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام ہو گئے، میں نے تو آپ سے صبح عہد کیا تھا اور آپ سے دعا بھی کی تھی، لیکن میں انسان ہوں، غلطی تو میں خود کرتا ہوں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، غلط تو میں ہی ہوں۔ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، خوب گڑ گڑا کر سچے دل سے۔ اب یہاں پر خلوص نیت کام آئے گی، اخلاص کام آئے گا۔ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جتنا گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے، جتنا اللہ سے دل لگا کے دعا کریں گے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اوکے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب آپ لیکن ریمائنڈ کر لیں کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ڈے فجر کے بعد پھر آپ کو نماز پڑھ کے ذکر کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے، وہی دعا ریپیٹ کرنی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ آج کے دن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں سارے کام آپ کی رضا کے مطابق کروں گا، اوکے، سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ اب کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کس طرح اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ اور مختلف ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتی رہتی ہوں، اور قرآن حکیم کے جو ہم نے 1 to 30 سپاراز کیے ہیں ان میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ مومنین کی کیا صفات ہیں اور کافرین و مشرکین کی کیا صفات ہیں، جنت میں جانے والوں کی کیا صفات ہیں، جہنم میں جانے والوں کی کیا صفات ہیں۔ ہمیں کون سی صفات چوز کرنی ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب بندوں کی، جنہیں اللہ پسند فرماتے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد ایک اور لائن کہنی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میں اپنے نفس کا مارا ہوں، آپ مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں آپ کی رضا پر چلوں۔ کیونکہ اللہ سے تو گناہ سے دور رہنے کی بھی دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں گناہ گار بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار بندی ہوں، آپ مجھے برائیوں سے دور رکھیں۔ میں جب بھی برائیوں سے دور رہ سکتی ہوں جب آپ مجھے برائیوں سے دور رکھیں، میں تبھی نیکی کر سکتی ہوں جب آپ میرے لیے نیکیاں آسان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب جناب آپ کا 2nd ڈے سٹارٹ ہوا، رات کو پھر وہی عمل کرنا ہے سونے سے پہلے، پھر ذہن میں ریپیٹ کرنا ہے۔ 1st ڈے والی غلطیاں تھیں وہ 2nd ڈے نہیں کرنی ہے، اوکے۔ پھر رات کو جائزہ لینا ہے کہ آج کیا کیا ہوا، اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہوتی تو ضرور ہیں، توبہ کر لیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، خوب استغفار پڑھیں، رات کے وقت رو رو کر استغفار پڑھیں، رو رو کر استغفار پڑھیں، اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ مجھے یہ چاہیے آپ سے، اللہ مجھے یہ چاہیے آپ سے۔ اب آپ کا 2nd، اس طرح آپ 40 ڈیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی بن جائے گی، اور جو کچھ آپ کی دعائیں ہیں، ظاہر ہے ہمیں دنیا میں چیزیں چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہترین روزگار چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گھر چاہیے، ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں حلال کا رزق چاہیے، ہمیں اچھا علم چاہیے، ہمیں اچھی اولاد چاہیے، ہمیں نیک صالح اولاد چاہیے، ہمیں اپنے والدین کی مغفرت چاہیے، اگر والدین زندہ ہیں ان کی اچھی صحت چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی صحت چاہیے، ہمیں اپنی اچھی صحت چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ میں کسی کا محتاج نہ کرے، اور کوئی پراپر آپ کی کوئی پراپر دعا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، کہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہیں اولاد میں خدا نخواستہ کوئی بیماری پرابلم ہے، تو اس سب کے لیے 40 ڈیز تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 دعائیں کرنی ہیں، رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ سوچنا ہے، پھر صلاۃ توبہ پڑھنی ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا اب آپ پوچھیں گے بھئی
کام کیسے ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن کریم کی ایک مشہور ترین آیت جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. اوکے، آج اس کو میں نے تھوڑا سا سرچ بھی کیا ہے کہ وہ کہاں کہاں ہے، اور اس سے بھی بہت زیادہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلیں بسم اللہ سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا کہیں پر ہے واللہ علی کل شیء قدیر. سورہ بقر میں موجود ہے، آیت نمبر 20، اس کے اندر یہ آیت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 109 سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 189 سورہ حج میں ہے، آیت نمبر 78 اور سورہ احقاف میں ہے، آیت نمبر 33 سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 17، اور اس کے بعد اور متعدد مقامات پر ہے. 4-5 تو میں نے آپ کو بتا دیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. وہ کہتا ہے کن، کام ہو جاتا ہے، فیکن. اب جب اس ہستی کو ہم خوش کر رہے ہیں، ہم اس سے یہ 40 دن والا کام کر رہے ہیں، تو ہم اس کی گڈ بکس میں آ رہے ہیں نا. اور اپنے والدین کے ساتھ، آپ اپنے باس کے ساتھ اگر آپ 40 دن تک بہترین کام کریں، ان کا ہر حکم، ان کا ہر وہ جو چاہتے ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں، یا والدین، تو پھر اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ. ہمارے والدین کو جس نے کریٹ کیا، ہمارے مطلب دنیا کی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے، پوری کائناتوں میں جو کچھ ہے، وہ سب کچھ اللہ نے کریٹ کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، ہر شے پہ. سورہ بقر، سورہ آل عمران، سورہ احقاف، سورہ مائدہ، سورہ حج، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں. تو پھر جب وہ ہر شے پہ قادر ہے، اب جناب سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے کہنا. اللہ کے پیارے پاک اسماء حسنہ، اللہ کے جو 99 نیمز ہیں، نیم ود ایٹریبیوٹس، ان سے اللہ کو پکارنا، ان سے اللہ کو پکارنا کہ اے اللہ میرا یہ کام کر دے. ہم تو اللہ کے گھر کے فقیر ہیں. بڑے بڑے انبیاء، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، ہر نبی سے ایک دعا ہے، ہر نبی سے قرآن کی ایک دعا ہے، اور جسے اللہ نے پورا کیا، جسے ہمیشہ اللہ نے پورا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو قرآن اتارا ہے نا. قرآن کا موضوع کیا؟ انسان. قرآن سے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر. اب وظیفہ مل گیا آپ کو 40 دن کا عمل مل گیا، ایک وظیفہ مل گیا کہ آپ کو یہ آیت پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے. اس کے علاوہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. آپ کو حضرت یونس کی دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، آپ کو استغفار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں. ہم اللہ کی گڈ بکس میں کب آئیں گے؟ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. ہم صلاۃ استغفار پڑھیں گے، صلاۃ توبہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہماری دعا میں رکاوٹ آتی ہیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا تعویذ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ 40 دن کا تو عمل میں نے آپ کو بتا دیا. اب 40 دن تک اس پہ عمل کریں گے. اوکے، ویڈیو ریمائنڈ کر کے دیکھ لیجئے، ریپیٹ کرنے سے ویڈیو کا ٹائم بڑھتا ہے، میں بتا چکی ہوں اسٹارٹ میں. نمبر 2، ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا رب تو کہتا ہے کن، اور سب کچھ ہو جاتا ہے. آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو صالح اولاد چاہیے، آپ کو ذہین، پڑھی لکھی، علم کے اندر امت مسلمہ کا اثاثہ، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ دعا پڑھیں اور آپ دعا کریں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری ہر بھلائی کا فقیر و محتاج ہوں. ہم منگتے ہیں، ہم فقیر ہیں اللہ کے، ہم کو مانگنا ہے اللہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جوتوں کا لیس باندھو تب بھی اللہ سے دعا کرو. کتنی چھوٹی سی چیز ہے، ہم کو اتنی بڑی بڑی چیزیں چاہیے، وہ اللہ ہے.
کتنی بڑی سے بڑی چیز چاہیے، اللہ کی بادشاہی پورے جہانوں جتنا ہمارا دماغ نہیں جا سکتا، اللہ کی بادشاہی قائم ہے۔ تو ہمیں کیا دماغ میں رکھنا ہے؟ اپنے دماغ میں یقین، مکمل یقین، واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بس یہ ہے تعویذ، یہ ہے عمل، اور یہ ہے وظیفہ۔ تو اس کو آپ کو عمل کرنا ہے، جتنی قرآنی دعائیں ان کو پڑھنا ہے، اور روزانہ آپ کو 2 عمل کرنے ہیں یا 3، استغفار کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جو گناہ آپ کو پتہ ہیں ان کا تو آپ نام لیں، ان کو تو آپ دماغ میں لائیں کہ یہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ بچپن میں کیا کیا، کہیں سے کوئی چیز اٹھا لی تھی، کبھی کوئی ماں باپ سے خدا نہ خواستہ بدتمیزی سے بات کر لی تھی، یا کسی نے کچھ مانگا، سائل کو جھڑک دیا، یا کوئی اس سے بڑا گناہ۔ ظاہر ہے میں اوپنلی وہ بڑے گناہ نہیں کہنا چاہتی، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ ان گناہوں کو دماغ میں لا کے پہلے گناہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کرے۔ پھر کیا بہت سارے گناہ ہمیں یاد نہیں ہے، بہت سارے گناہوں کا ہمیں شعور نہیں ہے، تو ہمیں کیا دعا ہے؟ استغفار کی کہ اے اللہ جو گناہ میں نے چھپ کے کیے ہیں، چھپ تو سکتے نہیں نا، دنیا سے چھپے نا، اللہ سے تو نہیں چھپے، جو گناہ میں نے چھپ کے کیے ہیں، جو گناہ میں نے ظاہر کیے، ہم تو بہت سارے گناہ ظاہر کرتے ہیں بہت شان کے ساتھ، بھئی کرتے ہیں نا گناہ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، ہم کون سا کوئی پورا عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ہم تو بالکل شان و شوکت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو جو گناہ چھپ کے کیے ہیں، جو ظاہر کیے ہیں، جو اعلانیہ کیے ہیں، جو گناہ میں جانتا یا جانتی ہوں، جو گناہ میں نہیں جانتا یا جانتی، یا جو گناہ مجھے نہیں یاد، میری پیدائش جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس سے لے کر اب تک میں نے جتنے گناہ کیے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب تو میرے سارے گناہ معاف فرما دے، میرے والدین کے گناہ معاف فرما دے، میرے آباء و اجداد کے گناہ معاف فرما دے۔ ایسی دعا مانگ، اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب کرے جس کے بعد گناہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ان کا شکر ادا کریں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے جو جو چیزیں دی ہیں ان کا ہمیں بہترین شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو جسمانی، ابھی تو اپنے آپ سے شروع ہو، اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم سن سکتے ہیں، اگر ہم بول سکتے ہیں، اگر ہم چل سکتے ہیں، اگر ہم کھا سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں، تو ہمیں دعا کرنی ہے اس بات کی، بہت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی بھی دعائیں، ہماری باڈی لینگویج، ہمارے ایکسپریشنز، ہمارے الفاظ، ہماری نیت، پھر بات آتی ہے انٹینشن کی، خلوص دل سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم روئے نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، نو، جو چیزیں پہلے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، 40 دن تک وہ عمل کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اور قرآنی دعائیں پڑھنی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ تعویذ ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر 100% ہر کام میں گارنٹی ہے، گارنٹی کے ساتھ، اللہ کی گارنٹی، میری گارنٹی نہیں ہے، میری کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کی گارنٹی کے ساتھ، کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ہر شے پہ قادر ہوں، اللہ نے کہا ہے مجھ سے دعا مانگو، اللہ نے کہا ہے کہ جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے تمہاری وجہ سے پہنچتی ہے، تو توبہ کرے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو چکا ہوگا، کیونکہ مجھے تو کلیئر ہو گیا ہے الحمدللہ، اور میں چاہتی ہوں کہ جو چیز مجھے کلیئر ہو وہ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہو۔ اب آپ کی ماشاءاللہ جس کی جو حاجات ہیں دنیاوی، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو ایک اور بڑی گاڑی چاہیے، آپ کو اچھا گھر چاہیے اولاد کے لیے، آپ کو اچھا اور زیادہ آپ کو پیسے رزق میں برکت فراوانی چاہیے کہ آپ لوگوں کو دیں، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے خرچ کریں،
آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں، بچوں کی صحت پہ خرچ کریں، تو اللہ سے پیسے مانگیں، اللہ آپ کو غنی کرے، اللہ آپ کو مالدار کرے، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اللہ آپ کی اولاد کو ملت اسلامیہ کا اثاثہ بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو صحت دے، اللہ والدین کو صحت دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس دنیا میں ان کو بہترین صحت کے ساتھ زندہ رکھے، ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ رکھے، اللہ تعالیٰ اولاد کو اتنی زندگی صحت دے کہ والدین کو کبھی اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ جو دعائیں کرنی ہے دعائیں کریں، آپ کو کہیں میچورٹی کے ساتھ آپ کو کہیں شادی کرنی ہے، آپ کو کوئی پسند ہے، ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی پسند آ سکتی ہے اور اولاد کو بھی پسند آ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ مسنون طریقے سے آپ وہاں نکاح کی بات کریں، کچھ بھی ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر چیز کا حل۔ آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں نے آپ کو تعویذ، آپ کو وظیفہ، آپ کو 40 دن کا عمل سب کچھ گفٹ کیا ہے عید کی خوشی میں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جب مومن ایک دوسرے کے حق میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو کم جانتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اتنا نہیں جانتے، اس کے باوجود وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس شخص کے حق میں بھی، مومن بہن بھائی کے حق میں بھی، اور پھر ان کے لیے بھی۔ اللہ تو بس، اللہ جیسا سخی کون ہے، اللہ جیسا جنرس کون ہے، اللہ جیسا کائنڈ کون ہے، اللہ جیسا رحمان اور رحیم کون ہے، تو رب العالمین ہے۔ تو بس، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، حضور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا، اور فرشتے اور اللہ جو ہے وہ خود آپ پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی درود بھیجنا ہے، ان سب باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھنی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کمنٹ کیجیے آپ 40 دن بعد، 1 مہینے بعد، کہ میری حاجت تھی، میں نے اس کے لیے یہ والا عمل کیا، اور میں نے بھی بزرگوں سے یہ عمل پڑھے ہیں، اور قرآن کی میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں، آیات نمبر بتائیں، اور پھر ہم اپنے غزہ اور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہے بہت بہت دعا کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کا کوئی بھی مسلم بہن بھائی اور مجاہد کہیں بھی اللہ کی راہ میں جو پریشان ہیں، جن کو تکلیفیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا سکون، صحت اور آسانیاں اور امن عطا کرے۔ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، پیس کا مذہب ہے، سب سے زیادہ سلامتی کا مذہب ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا، میں آپ سب لوگوں کے حق میں دعا کروں گی، جس کو میں جانتی ہوں یا نہیں جانتی، آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ بہت جلدی کوئی بہت اچھا سا ٹاپک لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح بات کریں گے۔ جب تک آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجیے، اس ویڈیو کو، میری نہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن کا آواز ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو بڑھانے میں، صدقہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ ڈالنے میں اس ویڈیو کو آگے سے آگے کیجیے، اور فارورڈ کیجیے اپنے فرینڈز میں، ریلیٹیوز میں، اور اس کے علاوہ آپ کو جہاں اللہ کا اوتھینٹک پیغام ملتا ہے اس کو فارورڈ کیجیے، شیئر کیجیے، عمل کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی ناہید خلیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔